یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یوں تو ہم ہر کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کافر کو توبہ کی توفیق دے، ایمان کی دولت عطا فرما، لیکن کسی کافر کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ سورہ توبہ میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مغفرت کی دعا کی وہ اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کی اجازت دی تھی۔ جب اللہ نے منع فرما دیا اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ قانون شریعت حضور کی شریعت میں یہ ہے کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم یوں دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس فلاں کافر کو تو ہدایت عطا فرما، توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں تو اے مالک تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی ایسا دل لے کر جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک ہو۔ یہاں پہ فرمایا کہ اس قیامت کے دن نہ مال نفع دیں گے نہ بیٹے نفع دیں گے، مگر جو اللہ کے حضور پاک صاف دل لے کر آئے گا، جو دل شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کو مال بھی نفع دے گا، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور اس کو اولاد بھی نفع دے گی، وہ اولاد جو نیک اور صالح ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوا تین کے: ایک صدقہ جاریہ، مثلا کنواں کھدوایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس طرح کے نیک کام کیے، جب تک وہ قائم رہیں گے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، تاکہ نیک لوگ جنت کو دیکھیں، وہ جنت کو دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، زجر کے طور پر، توبیخ کے طور پر، ان کے شرک اور کفر پر کہا جائے گا، انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوا؟ هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ کیا وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، یا بدلہ لیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، یعنی بت اور بت کے پجاری سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے سارے لشکر، یعنی ابلیس لعین کی پیروی کرنے والے جنات اور انسان سب جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت، اس کی اولاد مراد ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اس حال میں کہ وہ جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔
یعنی مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو یہ بات کہیں گے، وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، جنہوں نے بت پرستی کی ہمیں دعوت دی، اور وہ پہلے لوگ جن کا ہم نے اتباع کیا، اور ابلیس اور اس کے چیلوں نے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں مجرموں نے تباہ کر دیا، ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے چیلوں نے، اور اسی طرح وہ لوگ جو پہلے ہم سے ہوئے، ہم ان کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے، جنہوں نے ہمیں بت پرستی کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں برباد کیا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں، یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ مومنین کے لیے انبیاء، اولیاء، فرشتے اور دیگر مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، تو کہیں گے جیسے مومنین کے لیے انبیاء، اولیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غمخوار دوست، ہمارا کوئی غمخوار دوست بھی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے۔ یہ بات کفار اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ جب وہ جنت میں اپنے دوست کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ آج نیک دوست سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں بھی غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں دوستی اور سلام دعا و تعلقات ان سے رکھے جاتے ہیں جو مالدار ہوں، چاہے دین سے دور ہوں، اور وہ خواتین جو دیندار ہوتی ہیں، شریعت کی پابند ہوتی ہیں، ہماری بعض بہنیں ان سے دور بھاگتی ہیں، حالانکہ یہ نیکی والی دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دینی جو دوستی ہے وہی کام آنے والی ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ مسلمان ہوتے، یعنی وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اب ہم بڑی اچھی زندگی گزاریں گے، مسلمان بنیں گے، اور ساری دنیا کی محبتیں اور یہ سرداروں کی باتیں، ہم اپنے لیڈروں کی باتیں چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلیں گے، اور جو صالحین ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ نیک لوگوں سے ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوں، عاشق رسول ہوں، جو دین کے خادم ہوں، ناموس رسالت کے محافظ ہوں، جو دیندار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، ان سے سلام دعا، ان سے دوستی یہ کام آتی ہے۔ ہم نے اس رکوع میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی سنا، ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے دوستوں کو بھی نیک بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں صالحین کا قرب دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔